السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں آپ کو دعوت قرآن کے 5ویں مرحلے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ علم ہے۔ دین اسلام میں تمام علوم کی بنیاد دو سرچشموں پر ہے، قرآن اور سنت، جو صرف صحیح الاسناد احادیث سے ماخوذ ہو۔ اس کے بارے میں ہم قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کی جو ہماری سب سے پہلی آیت ہے وہ سورہ آل عمران، جو کہ قرآن کی تیسرے نمبر پر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 164 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور کتاب کا علم انہیں دیا، اس کے آنے سے پہلے وہ گمراہ تھے۔ ہم ایک اور آیت کا ترجمہ پڑھیں گے جو کہ قرآن مجید کی 10ویں نمبر پر سورت ہے، سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 57 ہے، 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ جیسا کہ ہم اس آیت کو پڑھا، اس میں دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور یہ ہماری روح کا علاج بھی ہے۔ ہم ایک اور آیت کا ترجمہ پڑھیں گے جو کہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 2، سورہ البقرہ، اور اس کی آیت نمبر 185 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اس آیت میں یہ بات غور کرنے والی ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ قرآن میں ہمیں حق اور باطل میں فرق سکھایا گیا ہے، لیکن ہماری اکثریت اس کو سمجھنے سے محروم ہے، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ ہم ایک اور آیت کا ترجمہ پڑھیں گے جو کہ قرآن مجید کی 46 نمبر پر سورت ہے، سورہ احقاف، اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں
ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کیا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو، وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں اہل کتاب سے خطاب ہے کہ اگر تم سچے ہو تو علم کے آثار لے کر آؤ جو اس کتاب سے پہلے نازل ہوئے۔ اس آیت کے تحت اگر ہم ایک جگہ پر آنے کے لیے یا کسی بات پر متفق ہونے کے لیے اہل کتاب سے علم کے آثار لانے کے لیے بات کر سکتے ہیں، تو اسی طرح ہم مسلمان آپس کے اختلافات کو بھی علم کے آثار سے ختم کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم ایک اور آیت کا ترجمہ پڑھیں گے جو کہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 4 سورہ النساء اس کی آیت نمبر 115 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہے، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اس آیت میں یہ بات واضح ہے کہ جس شخص کے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں اور اس کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور صحیح احادیث میں قرآن کی وضاحت میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات سے عار محسوس کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بدترین جائے قرار مقرر کر دی ہے جو کہ جہنم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور مسلم ہونے کے ناطے یہ ہم پر فرض بھی ہے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو بھی ترغیب دلانی چاہیے کہ وہ کم از کم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر وہ عربی نہیں جانتے تو کم از کم ترجمہ ہی پڑھ لیں تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، اسی لیے ہم اس ویڈیو میں صرف ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ کم از کم لوگ سمجھ سکیں۔ عربی تو وہ خود بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ فی امان اللہ۔ اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ میں اس سے تبلیغ کر دوں تمہیں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے۔